نمبر 2 دوسری غلط فہمی، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں، حدیث الغلام والراہب والساحر، بہت لمبا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، میں صرف اس میں سے مختصر بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ قصہ پچھلی قوموں میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، جی سورۃ بروج، جی ہاں سورۃ بروج کی تفسیر میں بھی آپ کو یہ قصہ مل جائے گا، جی ہاں۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، اور ہمیشہ معمول رہا ہے پچھلے زمانے میں، بادشاہ ساتھ جادوگر، کیوں؟ بادشاہ کی بادشاہت بغیر جادوگر کے نامکمل ہے، اس کو جادوگر سے وہ، کاہن سے وہ پہلے پوچھتا کہ میں یہ جنگ لڑوں یا نہ لڑوں، میرے کامیابی اس میں ہے کہ نہیں ہے، ایک ایک قدم پر جادوگر کی طرف رجوع کرتا، اور یہ واضح دلیل ہے کہ طاقت بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، نہ فرعون کے پاس ہی نہ نمرود کے پاس تھی۔ فرعون کا بھی جادوگر تھا کہ نہیں، جس نے خواب بتایا کہ آگ نکلے گی فلسطین سے اور تمہارے محل کو جلا دے گی، یعنی فرعون کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو تعبیر کروائی اپنے اس جادوگر سے، اس جادوگر نے کیا کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے، تمہاری جو سلطنت ہے وہی توڑے گا۔ تو اس خواب کے بعد ہی فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ کل سے جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو، لڑکا۔ بہرحال تو جادوگر، بادشاہ ہمیشہ جادوگر کو اپنا صرف خاص مشیر ہی نہیں بلکہ اپنے قریب اپنے پاس بٹھاتا۔ بہرحال تو جادوگر بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو گیا۔ اب بادشاہ کو جادوگر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا علم ایسے ضائع نہ ہو جائے، ایک ذہین بچہ مجھے دے دو، میں اسے جادو سکھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے حکم جاری کر دیا بھی جو ذہین بچے ہیں، جو اچھے بچے ہیں، ان کو آگے لایا جائے۔ اب بادشاہ کے ایوان میں اب غریب غربا لوگ ہیں، بادشاہ بلا رہا ہے، تو جتنے ماں باپ تھے سب خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑا نام کمائے گا۔ تو ایک گھرانے نے، غریب گھرانہ تھا، پھر بچوں کو بھیج دیا۔ بادشاہ نے دیکھا جادوگر کی طرف کچھ بچوں کو بھیجا، جادوگر نے اسے سلیکٹ کر لیا کہ یہ بچہ زیادہ ذہین ہے، جلدی کیچ کرتا ہے اور یہ بہت اچھا جادوگر بن سکتا ہے۔ بچے جاتا ہے جادوگر کی طرف، اسے جادو بڑا عجیب لگتا ہے، یہ کیا ہے، الٹے سیدھی حرکتیں کرتا ہے، یہ الٹے سیدھے کلام پڑھتا ہے یہ۔ اور جب بچہ گھر سے نکلتا تو راستے میں ایک راہب تھا، عبادت کرنے والا شخص تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ تو ایک مرتبہ جا رہا تھا تو راہب کو باتیں کرتے ہوئے سنا تو اس کو اچھی لگی۔ تو بچہ کیا کرتا، جب جادوگر کی طرف جاتا تو پہلے راہب راستہ جو ہے نا، راہب کا گھر راستے میں تھا، تو راہب کے گھر سے ہو جاتا تھا، اس عابد زاہد کے گھر سے، اس کی بات سن کے پھر جادوگر کی طرف جاتا۔ تو جادوگر نے دیکھا بچہ دیر سے آ رہا ہے، تو راہب نے پہلے بتا دیا تھا بچے کو، تم سے پوچھیں گے، گھر والے پوچھیں گے دیر سے کیوں آئے ہو، تو کہنا جادوگر نے مجھے روک دیا، اور اگر جادوگر پوچھے کہ گھر سے مجھے دیر ہو گئی۔ اور آہستہ آہستہ بچے نے اس راہب کا علم جو ہے، جو توحید کا علم ہے، وہ سیکھتا گیا آہستہ آہستہ، اور اس کو اچھا بھی لگتا تھا، لیکن بچہ بھی، چھوٹا بچہ کشمکش میں تھا، حق پہ کون ہے، یہ ہے یا وہ ہے، باتیں تو اس کی اچھی ہیں، لیکن ایک آیت دیکھنا چاہتا تھا، ایک کرامت دیکھنا چاہتا تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا۔ تو ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک دابہ، یعنی ایک جانور تھا، ایک بلا تھی، اس نے راستے کو روکا ہوا تھا اور لوگ رکے بیچارے، راستہ بالکل تنگ تھا۔ تو اس بچے نے پتھر اٹھایا، کنکر اٹھایا اور کہا بسم اللہ رب الراہب۔ وہ کنکر جو ہے اس دابہ کو مارا، اس جانور کو مارا، اور نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سچا ہے تو یہ جو جانور یہ مر جائے اس کنکر سے۔ سبحان اللہ، کنکر لگنا تھا اور وہ جانور وہاں پہ گرا اور مر گیا۔ اسے علم ہوا کہ واقعی راہب سچا ہے۔ واپس جا کے راہب کو یہ بات، اپنے استاد کی بات بیان کی، تو اس کے استاد نے کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا لیکن میرے بارے میں نہ بتانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب غلام کا کام چلتا رہا، راہب نے ان کو روکا نہیں کہ جادو، دیکھیں یہ بھی حکمت ہے علم سیکھنے کی، یہ بھی حکمت ہے کہ وہاں سے رکنا نہیں، روک بھی سکتا تھا، بے حرام کام کی طرف کیوں جا رہے ہو، لیکن اس میں فتنہ تھا کہ نہیں، فتنہ تھا، وہ علم سے بھی رک جاتا اور راہب کو بھی پتہ چل جاتا اور مقصد پورا ہوتا، مقصد پورا نہ ہوتا۔ تو بعض اوقات تھوڑا سے دین دے کر
پورے دن کو بچانا بھی جائز ہے. سبحان اللہ. علماء دیکھیں کس طریقے سے فائدہ اخذ کرتے ہیں, پیغام اخذ کرتے ہیں. تھوڑا سا دین جاتا ہے, پورا دن بچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی کوئی دوسری دلیل جانتا ہے؟ صلح الحدیبیہ میں کتنی کٹھن شرطیں تھیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں مانی کہ نہیں مانی؟ کیوں مانی؟ اگرچہ کٹھن شرطیں تھیں لیکن مصلحت تھی کہ نہیں؟ پورا دن بچتا تھا کہ نہیں؟ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تھوڑا دن جاتا ہے تو چلا جائے, پورا دن بچنا چاہیے. بہرحال بچے کو اللہ تعالی نے واقعی امتحان میں ڈال دیا. اللہ تعالی نے بچے کو وہ طاقت دی کہ بیماروں کی شفا اللہ تعالیٰ اس بچوں کے ہاتھوں کر دی, اور بچہ مشہور ہو گیا. اتنا مشہور ہوا کہ ایک جلیس تھا بادشاہ کا, بادشاہ کے ایوان صدر میں بیٹھا کرتا تھا, نابینا تھا, اندھا تھا. تو اسے پتا چلا کہ فلاں بچہ ہے, چھوٹا سا لڑکا ہے, لیکن وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے. غلط عقیدہ ہے, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی. وہ چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور بہت سارے تحفے لے کے جاتا ہے. اس بچے کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم شفا دے دو, یہ سارا کا سارا مال تمہارا ہے, اس سے بھی اور دگنا میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو بچے نے کہا اچھی طرح میری بات سنو, میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں, شفا دیتے اللہ تعالیٰ. کلمہ پڑھو, اپنے رب سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ قبول کرو گے, میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ توحید کا عقیدہ دیکھیں. چنانچہ وہ ضرورت مند تھا, اس نے کلمہ پڑھا, دعا کی, واقعی اس کی آنکھیں درست ہو گئی. اب خوشی خوشی وہ کہاں پہ جانا تھا, اس نے بادشاہ کی طرف جانا تھا. بادشاہ کی مجلس میں گیا, جا کے مصافحہ کیا. بادشاہ پریشان, یہ بھی کل تو نابینا تھا, اندھا تھا, ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے آتے تھے, اب میرے سامنے کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا یہ کیسے تم ٹھیک ہو گئے؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا. یہ عقیدہ توحید دیکھیں. ہاں, تو بادشاہ نے کہا میرے بارے میں کہہ رہے ہو نا؟ نہیں, وہ رب جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. ارے میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ دیکھیں گھمنڈ دیکھیں عام طور پہ بادشاہوں کا. تو اس کو پکڑ لیا اور اس کو عذاب دیا اور پوچھا کہ تم نے عقیدہ کہاں سے لیا, یہ نئی بات کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو وہ بچہ ہے وہاں پہ, اس نے مجھے کہا ہے. بچے کو لایا گیا. بچے کوئی چھوٹا بچہ, پتہ ہی ہے یہ اس کا کام نہیں, یہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے. اس کو پکڑا, اس کو مارا پیٹا. بچے نے کہا میں تو نہیں پتا تھا. اب کیا جو جلیس تھا اس بادشاہ کا, جو دوست تھا, اس لیے کہتے ہیں بادشاہوں کی دوستی بھی ہلاکت ہے, یاد رکھنا. بڑی پیاری بات کرتے ہیں بعض لوگ, جو مطلب حکماء جو ہیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بادشاہ کسی کے دوست نہیں, وہ مفاد کے دوست ہیں. جہاں پر مفاد دوستی ہے, مفاد ختم دوستی ختم. اچھا, تو بچے کو زنجیروں سے باندھ لیا اور اس کو لے کے آئے جو اپنا دوست تھا بادشاہ کا, اور کہا دیکھو بتاتے ہو ورنہ دیکھو اس کے ساتھ ہم جو حشر کرتے ہو تمہارے ساتھ بھی کریں گے. کیا حشر کیا؟ آرا لے کے آئے, اس کو سر پہ ڈال دیا اور اس کو چلا دیا, جو ان کے جو ظالم جلاد تھے. اور اس کو پہلے اس کو کہا, جو اپنا جلیس تھا, جو نابینا تھا, اپنے دین سے واپس ہو جاؤ. دیکھیں عقیدہ توحید جب دل میں بس جاتا ہے تو جان چلی جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, یہ عقیدہ نکل نہیں سکتا. اس نے مجھے مارنا ہے مار دو, میرا رب وہی ہے جس نے مجھے شفا دی ہے, تم میرے رب نہیں ہو سکتے. اب بچہ دیکھ رہا ہے, اس کے سر پہ آرا رکھا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا. اب چھوٹا بچہ دہل گیا. مجھے بتاتے تمہارے سے یہ شکر کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں, فلاں راہب ہے وہ میرا استاد, اس نے یہ کیا ہے. اس کو لے کے آئے, راہب کو لے کے آئے اور کہا ارجع عن دینک, یہ تمہارا کام ہے نا, یہ فتنہ دیکھیں حق فتنہ کیسے ہو جاتا ہے, یہ فتنہ تمہاری وجہ سے ہے, تم ابھی اپنے دین سے واپس ہو جاؤ ورنہ تمہیں 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں. اس نے کہا میرے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے کر دو. میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے, مرنا تو ویسے ہی ہے, اگر کٹ کے نہیں مروں گا تو ویسے مر جاؤں گا. دیکھیں ایمان دیکھیں, توحید دیکھیں. انہیں بات دیتے ہیں, بچہ دیکھ رہا ہے, اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں, اپنے دین سے توحید سے واپس نہیں ہوتا. بچوں کو کہتے ہیں بھئی اب تمہاری باری, واپس ہوتے ہو اپنے دین سے, مجھے اپنا رب مانتے ہوئے تمہارے سے یہی حشر کرو. بچے نے کہا میرے ساتھ کچھ بھی کر دو, میں واپس نہیں ہوتا.
اب دیکھیں، اب پہلے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اب بچوں کو ہمت ہوئی کہ نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے کہ بچوں کے دل میں رعب ہو جائے گا تو بچے ڈر جائیں گے. نہیں، پہلے تو ڈرا تھا، لیکن دوبارہ جب دیکھا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، تو میں کب تک زندہ رہوں گا؟ جیسے کہتے ہیں زیادہ ڈر سے بھی ڈر مر جاتا ہے، وہی حالت ہوئی. بہرحال تو بادشاہ نے کہا اچھا تم 2 ٹکڑے کر دو پھر بھی نہیں ہٹو گے؟ نہیں ہٹوں گا میں تمہیں اس سے بھیانک موت مارتا ہوں. اب دیکھیں یہ سین تبدیل کرنا چاہا بادشاہ نے. اب یہ سین جو دیکھ لے بچے نے نا، اب اور رعب کا سین اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ جائے. جی جی کچھ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بات جو حق ہے، جب اس کو مار سکتے اس کو بھی مار سکتا تھا. وہ جانتا تھا، بچہ جانتا مجھے مار دے گا. یہ بادشاہ بھی جانتا تھا وہ کو مارا، اس کو بھی مار سکتا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اپنی فوجوں کو حکم دیا اس کو کشتی میں لے جاؤ، جب سمندر کے درمیان میں ہو جانا اس کے ہاتھ پاؤں بعد اس کو پھینک دو. اس کو لے جاتے ہیں، سمندر کے درمیان میں آتے ہیں. اب بتاؤ واپس ہوتے ہو یا تو میں یہاں پہ پھینک دیا؟ اب یہاں پر سوائے درندے مچھلیوں کو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کھا جائیں گی، غرق ہو کے مر جاؤ گے. سن کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دو. اب بچہ دعا مانگ رہا ہے، توحید دیکھے کیسے کام آتی ہے. اے میرے رب مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دے. پانی کی لہر آتی ہے، کشتی کو الٹا کر دیتی ہے، وہی کشتی الٹے کو سیدھے ہو جاتی ہے. سارے کے سارے فوجی پانی میں، وہ بچہ اکیلا اس کشتی کے اوپر. بچہ واپس چلا جاتا ہے. دیکھے تڑپ دیکھے بچے کے دل میں، بچہ بھاگ کیوں نہیں گیا؟ اب بچے کا ایک مشن ہے کہ جو ایمان اور توحید میرے دل میں ہے، جو میرے استاد کا کام ادھورا رہ گیا ہے وہ پورا کروں گا میں. اور جو دعوت و تبلیغ میرے ساتھ چھپ کے کرتا تھا اب اعلان ہوگی، اور اس قوم کو میں جتنا بھی فائدہ پہنچا سکوں وہ فائدہ پہنچا دوں. واپس کہاں گیا؟ اپنے گھر میں نہیں گیا، بھاگا نہیں، بادشاہ کے پیلس میں گیا. ایوان صدر میں دوبارہ گیا واپس. وہاں گیا تو اس نے دیکھا تمہارے دوستوں نے کیا کیا. ما فعل اصحابک، جو تمہارے ساتھی تھے وہ کہاں گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے نجات دلائی. اللہ تعالیٰ دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا پھر اسے پکڑا، پھر ایک اور فوجی دستہ بھیجا اور کہا کہ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اوپر جو ہے نا اوپر سے اس کو دھکا دے دو، یہ گہرائی میں جا کے گرے گا، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا. سبحان اللہ. چنانچہ وہ لے جاتے ہیں پہاڑ کے بالکل اوپر چڑھ جاتے ہیں. اب جب دھکا دینے کی باری تو اسے کہتے ہیں بتاؤ واپس ہوتے اپنے دین سے یا تمہیں دھکا دیں؟ اسے وہی دعا کی، اے میرے رب مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دے. زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلتا ہے، سارے کے سارے نیچے. پھر یہ بچہ پھر واپس آتا ہے، پھر بادشاہ کے سامنے. بادشاہ کہتے ہیں ما فعل اصحابک، تمہارے ساتھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے نجات دلائے. تو بچے نے کہا بادشاہ دیکھ مجھے مارنا چاہے تو مجھے تم مار نہیں سکتے ہو، اس کا ایک طریقے مجھے مارنا چاہتے ہو. اب بچے کی جو خبر ہے پورے شہر میں پھیل گئی کہ ایسا بچہ ہے جو مر نہیں سکتا. پہلے تو بیماروں کو شفا دیتا تھا، اب یہ مر بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو بادشاہ کو ڈر لگا کہ اگر یہ بچہ مشہور بھی ہو گیا ہے تو اس کو ایسی موت ملنی چاہیے کہ سارے لوگ دیکھیں. تو بچے کے ذہن میں یہ بات آئی، دیکھیں اس نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے سولی پہ چڑھا دو، ایک درخت سے باندھ دو، اور میرے کمان میں سے میرے تیروں میں سے ایک تیر لے لو. میرے کمان میں اس تیر کو ڈال کے یوں کہو بسم اللہ رب الغلام، مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا. یہ مارنے کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں دوسرا. یہاں پر اس کو شک ہو کہ یہ جو کام کرے جادو کا کام تو نہیں کر رہا، ادھر سے بھی بچ گیا. جو یہ کہہ رہا ہے اب اسی کی میں مانوں تو میری جان چھوٹ جائے. اب وہ پھنس گیا بیچ میں، اس کو مار نہیں سکتا. بادشاہ ہے، اب آپ رب سمجھتے ایک بچوں کو نہیں مار سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. چنانچہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ایک خاص وقت معین میں، وحا کا وقت، جس وقت روشنی بہت تیز ہوتی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، کچھ بھی ہے. بچوں کو باندھ لیا جاتا ہے، سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بچے کے تیر میں سے ایک تیر اٹھاتا ہے، کمان میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام. تیر چلاتا ہے، بچوں کو تیر لگتا ہے، بچہ مر جاتا ہے. بادشاہ نے بڑے سینہ ایسے تان کے خوش ہوا کہ میں نے اسے مار دیا ہے. اس کو مشیر نے کہا مار تو تم نے دیا ہے،
ذرا لوگوں کو سنے کیا کہہ رہے ہیں. سارے لوگ ایک آواز میں کہہ رہے ہیں آمنا برب الغلام. سبحان اللہ. تم تو ایک کو چھپانا چاہتے تھے, ایک دو کو مارنا چاہتے تھے, تو پوری قوم کلمہ پڑھ لی, پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا, اب تو تم رب رہے ہی نہیں. اس نے کہا اچھا یہ ہوا. دیکھیں گھمنڈ, دیکھیں ابھی بھی اس کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا. دیکھو طاقت اللہ نے دی ہے, قتل کر سکتے ہو, مار سکتا ہے وہ. ہاں اس نے کہا ٹھیک ہے, اب خدود کھودے جائے زمین پر, گڑھے کھودے جائیں لمبے لمبے, آگ اس میں جلا دی جائے, اور جو اپنے دین سے نہ ہٹے اسے زندہ جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو. چنانچہ ایسا ہی کیا, لوگوں کو لے کے آتے تھے, واپس اپنے دین سے ہو جاؤ, نہیں ہوتے تھے پھینک دیتے تھے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. تو یہ پوری صورت جو ہے یہ اس قصے میں اتری ہے. اس قصے کے آخر میں ایک بڑا پیاری بات ہے, وہ یہ کہ ایک عورت تھی, دودھ پیتا بچہ تھا. اب عورت گئی, مومنہ عورت ہے. دیکھیں ایمان میں کتنا دیر لگی, 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے, لیکن ایمان دیکھیں جب توحید دل میں جگہ کر جاتی ہے, جان چلی جائے تو چلی جائے, توحید دل سے نہیں نکل سکتا. تو دودھ پیتا بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, آگے بڑھی, رک گئی. ابھی سوچ رہی ہے اپنے پروانے کے بچے کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو بلوایا, اے میری ماں تم حق پر کود جاؤ. کبھی دودھ پیتا بچہ بھی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بلوایا, اور وہ عورت اپنے بچے سمیت اس آگ میں کود پڑی. دیکھیں مرنا تو ایسے ہی ہے, دنیا میں زندہ کون رہ سکتا ہے, سب مریں گے. لیکن یہ موت جو ہے, شہادت کی موت, عظیم موت, وہ دنیا کے لیے تو آگ تھی, لیکن وہ کودتے ہوئے ہی جنت میں وہ کود پڑے, وہ ان کے لیے آگ کبھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں کے, اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے, جنت عرض السماوات والارض اعدت للمتقین, اللہ کا وعدہ ہے. بہرحال تو اس پورے قصے میں بہت قصے کو لمبا کر دیا, میں چاہتا تھا صرف شاہد بیان کروں, لیکن قصہ اتنا پیارا ہے کہ میں رک نہ سکا. اور میری گزارش بچوں کو ایسے قصے سنانا بہت, میرا ذاتی تجربہ ہے, بہت فائدہ مند ہے. خاص طور پہ یہاں پہ بچے کا ذکر ہے, غلام ہے, کیسا ایمان تھا بچے کا, کس طریقے اس نے علم حاصل کیا, کتنی مشکلیں تھیں, اور آخر میں کس طریقے سے اس نے اپنی جان بھی دے دی, لیکن توحید جو ہے اس کے دل سے نہ نکل سکی. تو توحید کے لیے اور بچوں کی سے یہ بہت پیارا قصہ ہے. بہرحال تو شاہد اس قصے سے, جو لوگ خودکش حملے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قصے میں شاہد یہ ہے کہ اس بچے نے اپنی جان لے لی. تو یہ دلیل ہے کہ خودکش حملے جائز ہیں. سبحان اللہ. میں صرف اتنا کہوں گا, نمبر 1, اس بچے نے اپنی جان نہیں لی. ایک شخص آتا ہے اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے, ریموٹ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں, بٹن اس کے اپنے ہاتھ میں, وہ خود دباتا ہے, اور وہاں پر تیر کوئی اور چلا رہا ہے. بچے نے خود تیر چلایا, تیر کوئی اور چلا رہا ہے. وہی بات ہے, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, اس آیت کریمہ کی وہی بات ہے. تو یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی. دوسری بات یہ ہے, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, میں انہی کی بات یہاں پہ بیان کرتا ہوں. یہ شرح ریاض الصالحین میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان الانسان يجوز ان يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين, کہ اپنے آپ کو اگر وہ آگے بڑھاتا ہے میدان جنگ میں, اس کو جان بھی اگر چلی جائے کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں مصلحت عام ہے, عام مسلمانوں کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. فإن هذا الغلام دل الملك على أن يقتله به ويهلك به نفسه وهو أن يأخذ سهم من كنانه إلى آخره. پھر یہ قصہ بیان کیا جو لوگ اس کو دلیل بیان کرتے ہیں. قال شيخ الإسلام لأن هذا جهاد في سبيل الله, آمنت أمة وهو لم يفتق شيئا لأنه مات وسيموت آجلا أم عاجلا, آجلا أو عاجلا. شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا کیونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ میں تھا, اور ایک پوری امت کی امت پوری مسلمان ہو گئی, اور اس میں سے اور اس شخص نے صرف اپنی جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. یعنی اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے, انسان اپنے آپ کو میدان جنگ میں آگے کر دے اور اس کی موت سے پوری امت مسلمان ہو جاتی ہے, تو یہ درست ہے, دلیل اس پر ہے. آگے سے فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ, لیکن جو چیزیں بعض لوگ کرتے ہیں, من الانتحار, کہ وہ اپنے آپ کو اب خودکشی کر لیتے ہیں,
بحيث يحمل آلات متفجرة کہ وہ بام وغیرہ اور بلاسٹ کرنے والی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ويتقدم بها إلى الكفار, پھر کافروں کے بیچ میں وہ گھس جاتے ہیں. ثم يفجرها إذا كان بينهم, پھر وہ اس کو بلاسٹ کرے جب اس کے درمیان میں ہو. فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله, تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنے میں سے ہے, جہاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. ومن قتل نفسه, اور جو شخص اپنے آپ کو قتل کرے, فهو خالد مخلد في نار جہنم, وہ خالد ہے مخلد ہے نار جہنم میں ابد الآبدین, كما جاء في الحديث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا. لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام, کیونکہ اس شخص نے قتل تو کیا اپنے آپ کو, اسلام کو کیا فائدہ ملا اس کو قتل ہونے سے, کوئی فائدہ ملا؟ لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك, کیونکہ اگر وہ شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے پھر 10 یا 20 یا 100 یا 200 کافر بھی مر جاتے ہیں, اسلام کو کیا فائدہ ملا؟ بذلك لم ينتفع الإسلام بذلك فلم يسلم الناس, کیا مسلمان جو کافر سارے مسلمان ہو جاتے ہیں اس حرکت سے, کیا کافر مسلمان بن جاتے ہیں؟ بخلاف قصة الغلام, تو غلام قصے میں یہ بات ہرگز نہیں ہے. وهذا ربما يتعنت العدو, وبهذا ربما يتعنت العدو, اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ مزید دشمنی پہ آ جائے اور مزید بدلہ لینے کے آگے بڑھے اکثر. ويغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين اشد الفتك, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے مزید سختی کرے اور مسلمان کو مزید نقصان پہنچائے. كما يوجد من صنع اليهود مع اهل فلسطين, اب مثال دے شیخ صاحب نے کہ جیسے یہودی بعض فلسطینوں کے ساتھ کرتے ہیں. فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل 6 أو 7, تو بعض فلسطینی جو اپنے آپ کو بم باندھ کے بلاسٹ کر دیتے ہیں اور وہ 6 یا 7 یہودیوں کو مار دیتے ہیں, أخذ من جراء ذلك 60 نفرا, تو یہودی بدلے میں کیا کرتے ہیں تقریباً 60 لوگ یا اس سے بھی زیادہ او اکثر اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں. فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين, تو اس میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم, اور جو کو قتل کر دیا گیا کافروں میں سے اور ان بلاس کر دیا گیا, مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ان کے ساتھ مرے 70 اور آ جائیں گے, مشکل کیا ہے, ان کے پاس فوجی نہیں ہے کیا؟ ولهذا نرى, لہذا شیخ صاحب فرماتے لہذا میں یہ دیکھتا ہوں ان ما يفعله بعض الناس, جو بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں, من هذا الانتحار, خودکشی کرتے ہیں, نرى انه قتل للنفس بغیر حق, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کو قتل کرنا بغیر حق کے, وانه موجب لدخول النار والعیاذ بالله, اور اس عمل سے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے اور باعث ہے. وان صاحبه ليس بشهید, اور خود کچھ حملہ کرنے والا شخص شہید نہیں ہے. میرے بھائی یہ میرا قول نہیں ہے, اگر شیخ ابن عثیمین کو آپ علامۃ العصر مانتے ہیں, امت کا عالم مانتی ہیں, تو ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. وان صاحبه ليس بشهید لیکن اذا فعل الانسان هذا متأولا, لیکن اگر کوئی شخص تأویل کی وجہ سے یہ عمل کرے ظانا انه جائز, وہ اسے جائز سمجھتے ہوئے کرے, فاننا نرجو ان يسلم من الاثم, تو ہم اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچ جائے. واما ان تكتب له الشهاده فلا, لیکن یہ اگرچہ وہ تأویل کی وجہ سے جائز بھی سمجھتا ہے, بلاس بھی کر دیتے, شہید کبھی نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالی چاہے, اللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں اسے معاف کر دے اللہ تعالی. لانه لم يسلك طريق الشهاده, کیونکہ اس شخص نے شہادت کے راستے کو اختیار ہی نہیں کیا. ومن اجتهد واخطا فله اجر, جس نے اجتہاد کیا اس پہ غلطی کی تو اس کو ایک اجر ملے گا. تو اس قصے میں جس میں نے بیان کیا ہے کہیں پر بھی دلیل نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر دے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی قتل کرے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس بچے نے ایک جان دی, اگرچہ اس خودکشی سمجھتے بھی ہو. اگرچہ مجھے بتائیں, جو آج کل خودکش حملے ہوتے ہیں, بم بلاسٹ ہوتا ہے, ایک تیر نہیں, کوئی ایک شخص کو ہی لگے گا, بم بلاسٹ ہوتا ہے, مجھے ایک مرتبہ دکھا دیں کہ معصوم جو ہے وہ نہ مرے ہوں. بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے, جتنے کافر مرتے ہیں اس سے ڈبل یا ٹرپل مسلمان مرتے ہیں بیچارے, جس میں بچے بھی ساتھ ہیں, عورتیں بھی ساتھ ہیں, بلکہ کافروں کے صفوں میں بھی بچے عورتیں ہوتی ہیں جن کے قتل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اگرچہ آپ اس کو خودکشی سمجھتے بھی, خودکشی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو آپ شہادت سمجھتے ہیں, تو مجھے بتائیں یہ کون سا دین ہے جس میں معصوم جانیں چلی جائیں اور آپ اس کو
شہادت کہتے ہیں۔ تو اس قصے میں یاد رکھیں کہ کسی طریقے سے بھی دلیل نہیں ہے کہ اس سے خودکش حملہ جائز ہے۔